بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ عید الفطر کی آمد ہے اور رمضان شریف اب جانے کو ہے۔ الحمدللہ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عید ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں۔ عید کے معنی بتاؤں گی میں آپ کو اس ویڈیو میں، اور بتاؤں گی کہ عید کے دن کرنے والے کیا کیا مستحب اعمال ہیں۔ عید کے دن نماز سے پہلے ہمیں کیا کھانا چاہیے، اور عید کے دن مرد حضرات جب نماز عید پڑھنے جاتے ہیں تو اس میں راستہ بدل کر جانے کی کیا حکمت ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ آپ جس راستے سے جائیں اس راستے سے واپس نہ آئیں بلکہ راستہ بدل کر واپس آئیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کا بتایا جائے گا کہ صدقہ فطر ہمیشہ عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے، بلکہ عید کی نماز سے بھی پہلے بھی نہیں، بلکہ آپ کو رمضان میں ہی دینا چاہیے، تاکہ جو لوگ مستحق ہیں ان کی اچھی عید گزر سکے اور وہ عید کی تیاریاں کر سکیں یا کپڑے وغیرہ خرید سکیں۔ عید تو دراصل ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا۔ عید کا معنی کیا ہے؟ لغت کی کتاب المنجد میں العید کے معنی میں لکھا ہوا ہے ہر وہ دن جس میں کسی دوسرے آدمی یا کسی بڑے واقعہ کی یاد منائی جائے، اسے عید کہتے ہیں۔ مزید لکھا ہے کہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، نیز ہر وہ دن جس میں کوئی شادمانی حاصل ہو اس پر عید کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ دن شرعی طور پر خوشی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور عید الفطر جو ہے وہ ماہ رمضان کے آخر پر آتی ہے۔ اور اس کو عید الفطر کس لیے کہتے ہیں؟ اس کو اس لیے عید الفطر کہتے ہیں کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد عید کے دن افطار کرتے ہیں، یعنی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ عید کے دن اچھے، خوشنما، نئے یا پرانے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اور اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کچھ کھجوریں نہ کھا لیتے نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق کھجوریں تناول فرماتے، یعنی 3 یا 5۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا شعار ہے۔ اور اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے جائیں۔ بعض تابعین نے اس حدیث شریف کی روشنی میں عید کی دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھانا مستحب رکھا ہے، اور شربت پینا بھی کافی ہے، اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ سنت مطہرہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ یا مسجد میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ اب مسلمان میٹھی سوئیاں پکاتے ہیں۔ سوئیاں پکانے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے بغیر عید نہیں ہوتی، بلکہ اصل مقصد کچھ نہ کچھ کھانا، اور ایسا کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج روزہ نہیں ہے۔ کھجوریں کھانے میں حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جو ذوف بصر ہو جاتا ہے، یعنی جو کمزوری ہو جاتی ہے، میٹھی شے کھانے سے وہ ذوف جاتا رہتا ہے، اس لیے میٹھی شے سے افطار کرتے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی شے اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین کا کہنا ہے کہ میٹھی شہد وغیرہ کے ساتھ افطار کرنا مستحب ہے، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے پیشاب کم آتا ہے۔ عید کے دن راستہ بدل کر جانے کی حکمت یہ ہے کہ دونوں راستے نمازی کے گواہ بن جاتے ہیں، اور دونوں راستوں میں رہنے والے جن اور انسان گواہی دیتے ہیں، اور اس میں اسلام کے شعار کا اظہار بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نماز عید کے بعد راستہ تبدیل کرتے تھے۔ عید الفطر کی نماز دیر سے پڑھنی چاہیے، اور بقر عید کے دن نماز جلدی پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے حاکم حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ عید الفطر دیر سے اور بقر عید جلدی سے پڑھو، اور لوگوں کو واعظ کرو۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ عید الفطر کے دن فطرہ نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اور بقر عید کے دن قربانی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ نیز عید الفطر میں کھانا وغیرہ نماز سے پہلے کھایا جاتا ہے، اس لیے نماز عید الفطر کچھ دیر سے پڑھنا بہتر ہے۔ بقر عید میں نماز کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، اس لیے بقر عید جلدی پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز عیدین کا وقت جو ہے وہ طلوع صبح یعنی کہ طلوع آفتاب ہونے کے بعد 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور نصف النہار تک رہتا ہے۔ اب آتے ہیں ان مستحب اعمال کی طرف جو عید والے دن ہمیں کرنے چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا عمل ہے حجامت بنوانا، دوسرا ناخن ترشوانا، تیسرا غسل کرنا، چوتھا عمل ہے مسواک کرنا، پانچواں عمل اچھے کپڑے پہننا، اگر نیا نہ ہو تو صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا۔ اس کے بعد اگلا عمل ہے صبح کی نماز مسجد کے
مسجد میں ادا کرنا، جو محلے کی مسجد ہے اس میں ادا کرنا، اور نماز عید کے لیے عیدگاہ میں پیدل چل کر جانا۔ اس کے بعد ہے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا۔ عیدگاہ کو پیدل جانا، اور جس راستے سے جانا اس راستے سے واپس نہیں آنا بلکہ دوسرے راستے سے واپس آنا۔ اگلا عمل ہے نماز کو جانے سے بیشتر چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5 یا 7 کم و بیش، مگر طاق عدد میں آپ نے کھجوریں کھانی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کھجوریں نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لیں، اور خوشی کا اظہار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان، وقار اور نیچے نگاہ کیے کر کے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، نماز عید پڑھنے کے بعد واپسی پر گلے ملنا۔ عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدنی سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش خوراک کا بھی انتظام ہو جائے۔ صدقہ فطر ہی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر صائم من روزہ کو لغو اور بیہودہ باتوں کو پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ شریعہ بورڈ آف پاکستان کی جانب سے صدقہ فطر کے حوالے سے رقم مختص کر دی گئی ہے۔ یہ رقم کم سے کم 300 روپے مقرر کی گئی ہے، جو کہ رواں سال کے لیے ہے۔ یہ رقم 2 کلو گرام گندم کے برابر ہے۔ شریعہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی کا کہنا ہے کہ مخیر افراد اپنی استطاعت کے مطابق فطرانہ ادا کریں۔ یہ فطرانہ جو کے لیے 600 روپے ہے، کھجوروں کے لیے 2400 روپے ہے، اور کشمش کے لیے 4400 4400 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ صاحب استطاعت افراد پر ہے کہ وہ گندم کے لحاظ سے فطرانہ دیں، جو کے لحاظ سے دیں، کھجوروں کے حساب سے دیں یا کشمش کے حساب سے دیں۔ یہ ایک فرد کا فطرانہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ غریب لوگوں کو بھی شریک کیجیے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس کے ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔